بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ یہ تھے جناب حضرت مولانا مفتی رسالت حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو کافی پرمغز باتیں ہم سب کے گوش گزار فرما رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے، اب وقت بہت زیادہ ہمارے پاس نہیں ہیں اور ہماری فہرست میں 3-4 پروگرام ابھی باقی ہیں۔ ہمارے اس مجلس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا زبیر عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو مراد آباد سے تشریف لائے ہیں، ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں۔ قبل اس کے کہ حضرت والا آپ حضرات کے روبرو ہوں، مدرسے کے کچھ بچے ہیں، ان کا چھوٹا چھوٹا پروگرام ہے، میں اگلے پروگرام کی حیثیت سے آواز دیتا ہوں محمد امان سلمہ متعلم مدرسہ حاضہ کو، وہ آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ 2-3 بچوں کے پروگرام ہوں گے، اس کے بعد حضرت مولانا کا بیان، اور ان سے قبل جناب تابش ریحان صاحب کا کلام ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات، صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ پیارے دوستو، آج کی اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان والدین کا مقام ہے۔ اللہ پاک مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند قدوس نے کلام پاک میں فرمایا، اپنے والدین کو اف تک مت کہو، نہ انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ما حق الوالدین علی ولدی، یا رسول اللہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی اگر تم نے ان کی اطاعت اور فرما برداری کی تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی، ان کو ستایا تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف پیار و محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ پاک ایک مرتبہ دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اگرچہ ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ شاید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کو اپنی پیار و محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور حج مقبول کا ثواب کماتے ہیں۔ محترم حضرات، آج کے دور میں والدین کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو مارا اور پیٹا جاتا ہے، ان پر بڑا ظلم کیا جاتا ہے۔ اسی پر بس یہی نہیں بلکہ والدین کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ افسوس صدا افسوس، والدین کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ کتنا بھیانک بدترین جرم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جس شخص سے اس کے والدین راضی ہوں میں بھی اس سے راضی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ پاک کی رضامندی والدین کی رضامندی ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، والدین کا نافرمان شب برات جیسی اہم رات میں بھی مغفرت اور رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رزق کی فراوانی اور لمبی عمر کی تمنا رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ باب جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس کی حفاظت کر لو اور اگر تم چاہو تو اس کو ضائع کر دو۔ حدیث میں آتا ہے،
کہ جس نے ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جہنم سے نجات لکھی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر جہاد میں شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس لوٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کو ہنساؤ جیسے کہ تم نے ان کو رلایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے تمام فرشتوں میں سے اعلیٰ اونچا مقام رکھنے والے فرشتے جبریل علیہ السلام بد دعا فرماتے ہیں ہلاک اور برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین فرمائی ہے کہ بزرگوں کا مقولہ ہے اگر تم علم چاہتے ہو تو استاد کی خدمت کرو اور اگر دولت چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ مسلمانوں، ایک مرتبہ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چادر مبارک اتار کر حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کے لیے ساری کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دودھ پلانے والی ماں حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اندازہ لگائے کہ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عزت اور آبرو سے ماں کو نوازا۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیے، ماں کی بیماری اور خدمت کی وجہ سے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ عادت اور طریقہ اتنا پسند آتا ہے کہ صحابہ اکرام کے سامنے ان کی تعریف فرماتے ہیں، نیز اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو استغفار کی دعا کرانا۔